ملتان کے غیور مسلمانوں، حضرت حافظ صاحب بھی بچیاں چھوڑ کے گئے ہوں گے، ایک بیٹی نے کہاں سے آنا تھا، جب اسے خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، پوچھو اس دن یعنی سے تیرے پہ کیا گزرا۔ لڑکے نے تو لوگوں کے گلے لگ لگ کے اپنے آنسو اپنے بوجھ کو ٹھنڈا کر لیا، وہ نعمانی کون سی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتی، اور جب اس نے آ کے باپ کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا ابا 4 دن پہلے تو میرے سے ملاقات کر کے آیا اور کہا تھا کہ اس عید پر بیٹی جلدی آ جائیو، چھٹیوں بچوں کی آئیں گی جلدی آ جائیو۔ ابا مجھے کیا پتا تھا، اگر مجھے پتا تھا کہ اب جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا میں تجھے 4 دن اور روک لیتی۔ اماں سے آ کے پوچھا ہوگا اماں ابو کہاں چلے گئے؟ یہ سوال حضرت حافظ صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا، یہ سوال تیری میری بیٹی بھی کرے گی اور کہے گی چاچا بتا میرے ابو کو کہاں چھوڑ کے آئے۔ ہم نے ایسی یتیم بچیوں کو بھی دیکھا کہ جن کو سارا خاندان والا چمچی منہ کے اندر ڈال کے کہہ رہا تھا چاول کھا لے، کہہ رہی تھی نہیں میں اپنے ابو کے ہاتھ سے کھاؤں گی، میں اپنے ابو کو لے کے آؤ۔ اسے کیا پتا ابو کہاں چلا گیا، فرشتہ ماں پکڑ کے ایسی جگہ لے گیا، قیامت تو آ سکتی ہے ابو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ او لوگو، میں تو بچیوں سے حافظ صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹیوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا، ظہر میں یاد رکھنا، فجر میں یاد رکھنا، روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتی ہوئی کہنا اللہ بے کی مغفرت فرما دے۔ او لوگو، اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں، عبد الحنان سے دعا کرانے سے پہلے، کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ 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 گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرواؤ۔ مولوی صاحب ماں کا تو انتقال ہو گیا، کا بہن تو موجود کا وہ سسرال چلی گئی، اور کون ہے؟ مولوی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے، کہ جلدی کر اٹھ دیر نہ کر، جا کے بیٹی کو کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کہنے لگا حضرت جی میرا کام بڑھتا نہیں، بگڑا پڑا ہے، سالہ سال ہو گئے۔ فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی، بہن ہے کہ اس کو رخصت ہو گئی، اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے، کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگی ابو کیا بات ہے؟ کہ تمہارا باپ پریشان ہے۔ کہنے لگی اچھا ابا اب نہیں مانگو گی، رات کو مانگو گی۔ وہ بیٹی جب رات کو مصلے پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا، ایسا روئی خدا کا عرش اس کی حرکت کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی جاؤ اس بیٹی کی آنسو صاف کرو، بیٹیاں کرو نہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبح جو آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا، کہنے لگا ایسا تو نے رات کیا کام کیا کہ میں بستر میں بے چین ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے۔ وہ آدمی رو کے کہنے لگا نہیں میں نے تجھے بے چین نہیں کیا، بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تجھے بے چین کر دیا۔ جمادی الثانی کا مہینہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اماں فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا، اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی، اس نے رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اماں فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کروں گی، اب کرے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے بچیوں کو کہتے چل چل اپنا کام کر، چل گھر جا۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ہے ابو جہل نے میرے منہ پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر۔ اماں منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ابا تیری شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے میرے یہاں تھپڑ مارا۔ اب بھی دیکھ لو ملتان والو، کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کچھ کو، بہن کے سامنے بھائی کو کچھ کو، خدا کی قسم آپے سے باہر آ جاتی ہے۔ سسرال کے اندر جا کے دیکھو اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی، میں اپنے بھائی کو بتلاؤں گی۔ او بھائیو، جو بہنیں تمہیں مصلے پر یاد رکھتی ہیں تم بھی ٹیلی فون کر کے کبھی یاد کر لیا کرو۔ ہاتھ چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئے آئی، حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا ابو جہل آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میرے ابا جان میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جنگجو تھا، آگے بڑا دلیر تھا، امت کا فرعون تھا، منہ پر تھپڑ مارا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر۔ کہ ابا کہاں جاؤں؟ کہ جا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا، اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہہ دادا ابو مکے کے فرعون نے سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دعا کرتا ہے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں نہیں۔
کہ جا کے شکایت کر کے آ. اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو محمد خود میدان کے اندر آ جائے گا. جا ابو سفیان کو بھی بتا کے آ. اماں کہتی ہے پہلا ٹاکرا میرا ابو سفیان سے ہو گیا. میں نے کہا چاچا کا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کا ابو جہل نے میرے تھپڑ مارا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا. کیا ہوا؟ کہا میرے ابے کی سانگ میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے منع کیا، اس نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا. ابو سفیان نے گود میں اٹھایا اور مکے کے سردار کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا. کہ لے بیٹی اپنا بدلہ لے لے. اماں جان نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہنے لگی بدلہ لینے نہ سمجھانا ہے، اس نبی کی میں بیٹی ہوں جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہلکا سا ہاتھ پکڑا اور سیدہ کا یوں ہاتھ میرے ابو جہل کے منہ پہ مروا دیا. سیدہ خوش ہوتی آئی، حضور بھی دیکھ کے خوش ہو گئے. کیا ہوا؟ کہ ابا میں نے بدلہ لے لیا. فتح مکہ کا موقع جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور چچے عباس کی برکت سے کلمہ پڑھا تو ابو سفیان کہنے لگا کمال ہو گیا، آج میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. حضرت حمزہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او ابو سفیان وہ وقت یاد کر جب محمد کی بیٹی کا تو نے بدلہ لیا تھا. اور اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے پاس جب بیٹی آئی تھی اور آ کے کہا تھا ابا چچے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا، تو رحمت والے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے. فرمایا اللہ جس نے میرے گھرانے کو راضی کر دیا اللہ تو اسے راضی کر دے. فرمایا حضور کی دعا عرشوں سے اوپر چلی گئی. فرمایا ابو سفیان آج تیری ذہانت نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا، اس وقت کی محمد کی دعا نے تجھے کلمہ پڑھا دیا. احد کے میدان میں چچے کے جسم کے 11 ٹکڑے ہوئے. حضور علیہ السلام نے بدعا نہیں کی. صدیق کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بدعا کر دو. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ستایا گیا، حضور نے بدعا نہیں فرمائی. کعبے کے اندر مکے پاک میں حرم کے سین کے اندر اونٹ ذبح ہوا، اونٹ کی تازہ اوجڑی اللہ اکبر عقبہ بن معیط نے حضور کے جسم پہ لا کے ڈال دی ابو جہل کے کہنے پہ. عبداللہ بن مسعود راوی ہے مشکات شریف کی غالباً روایت ہے، عبداللہ بن مسعود نے سیدہ خدیجہ کے مکان کی طرف دیکھا اور کہا اے فاطمہ کہاں چلی گئی؟ دیکھ تو تیرے باپ کا کیا حال ہو رہا ہے. ننھی مجاہدہ سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر آئی، دیکھا کہنے لگی اوجڑی تو نہیں اتاری، پہلے اپنے باپ کے سر کی طرف جھک کے دیکھا، کہنے لگی میرے ابا کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، میرے باپ کی وزن کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی. میں نے کہا چچا عبداللہ بن مسعود کہ جی بیٹی اوجڑی ہٹا. کہنے لگے میرے اکیلے سے نہیں ہٹایا جائے گا. میں ادھر سے میں نے زور لگایا، ادھر سے چچا عبداللہ بن مسعود نے زور لگایا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اوجڑی ہٹائی. سیدہ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اپنے ابا کا ہاتھ لیا اور اٹھا کے کنویں کے پاس لائی، ڈول بھرا اور ابا کے منہ پر چھپا کے مارے، باپ کے سر سے اونٹ کی اوجڑی کا گند اتارا. جب باپ کی آنکھوں کا رونا دیکھا سیدہ فاطمہ سے رہا نہ گیا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اللہ ہم تو بدلے نہیں لے سکتے، میرے باپ کا بدلہ تو لے. یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا، اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ گند ڈالا، اللہ چن چن کے بدلہ لے. حضور پاس آ گئے، فرمایا بیٹی بتا کیا کہتی ہے؟ کہ ابا جنہوں نے تجھے ستایا اللہ ان سے چل چل کے بدلہ لے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا آمین آمین آمین. فرمایا او لوگوں بیٹیوں کو رلانا نہ، اگر بیٹی خدا کو رو کے دکھائے تو خدا کا نظام بھی حرکت میں آ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے وہ دعا یاد تھی جو ابا فاطمہ نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے گئی. کہ پھر بدر کا میدان تھا جو ایک ایک ابو بکر عمر کی تلوار سے کٹ کے بدر کے کنویں میں گر رہا تھا، میں گر گر کے دیکھ رہا تھا اور فاطمہ کی وہ دعا میں پڑھ رہا تھا جو اس نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے گئی. مجھے پتہ لگ گیا کہ بیٹیاں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نیچے نہیں بھیجتا ہے. آج نصیبوں والے بھائیوں جن کی نوکری کوئی نہیں لگی، ڈگریاں لے لے کے ہاتھ میں پھرتے ہیں، اگر تمہاری بہن گھر جاگری ہوئی جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنا ایک فقیر مولوی سے سن کے آئے ہیں کہ بہنیں ہاتھ اٹھا دے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا. اور بہنوں کا مال تو بھائیوں پر ہوتا ہی کتنا بڑا ہے. غزوہ حنین کے موقع پر حنین کے لوگ جو قیدی ہو کر میرے عزیزو اللہ اکبر مدینہ شریف کے اندر آ گئے. حنین کے سرداروں نے آپس کے اندر فیصلہ کیا پیسے اکٹھے کیے کرے اور فدیہ دے کے ہم اپنے گھر والوں کو چھڑا کے لے کے آتے. ہر گھر کے ذمے چندہ لگ گیا، اتنا چندہ تو دے گا اتنا چندہ تو دے گا. ایک کچا سا مکان تھا، ٹوٹا دروازہ بجا،
اور پتہ ہے یہ مکان کس کا تھا؟ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا جو حضور کی رضائی ماں کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی شیمہ ہے جو رحمت دو عالم کو لوریاں گود میں لے کے دیا کرتی تھی۔ اس دروازے پر آئے اور آگے کہا شیمہ اپنے مدینے جانا ہے، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے آنا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا ہر گھر کے ذمے چندہ لگا، تو بھی چندہ دے دے۔ کہا کون ہے جو ہمارے شیروں کو پکڑ کے لے گیا؟ کہا وہ مکے میں جو محمد آیا تھا، اعلان نبوت کیا تھا۔ اما شیمہ کہتی ہے میرا سر جھک گیا۔ میں نے کہا کون محمد جس کا باپ کوئی نہیں تھا؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں۔ کہا کون محمد 6 سال میں جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ کہا ساری باتیں چھوڑو، وہی محمد تو نہیں جسے مکے والوں نے تنگ کر کے مکے سے نکال دیا؟ کہا ہاں آج بہت اونچا آدمی بن گیا۔ اما شیمہ مسکرائی، کہنے لگی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ چندہ بندہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، پیسہ تو میں نہیں دینے دینا۔ تم اگر سردار بن کے وہاں جاؤ گے اور اپنے قیدیوں کے لیے پیسے دے کے چھڑا کے آؤ گے تو ایک کام تمہیں نہ بتا دوں، ایک دھیلا خرچ نہیں ہوگا اگر ساتھ مجھے لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا شیمہ تو جانتی ہے کہ یہ بات تو میں جا کے آگے بتاؤں گی۔ حضرت شیمہ ان اہل کے سرداروں کے ساتھ جب مدینہ پاک پہنچی، دیہاتن عورت تھی، گاؤں کی رہنے والی تھی، پہلی مرتبہ شہر میں گئی۔ ملتان والوں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گاؤں دیہات والا جب شہر کے اندر آتا ہے، نیا آدمی ہوتا ہے، جا ادھر رہا ہوتا ہے، دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے۔ اماں کہتی میں تو حضور علیہ السلام کے چہرہ تکنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اور میں ادھر کو جا رہی تھی جہاں سرداران حرین جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے باہر 2 صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہودی نصرانی حضور کو نقصان نہ پہنچائے، اچانک حملہ نہ کرے۔ یوں کر کے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے کہ میں ادھر دیکھتی جا رہی تھی اور میں جا کے تلواروں کے ساتھ ٹکرائی۔ صحابہ نے یوں کر کے مجھے پیچھے دھکا دیا، انہوں نے کہا چل دیہاتی عورت۔ کہ میں نے تلواروں کی کینچی میں سے یوں جھانک کے دیکھا، مجھے وہ محمد نظر آیا جسے گود میں لے کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ کہ میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے، میں نے دونوں صحابہ سے یوں کر کے تلواریں پکڑی اور یوں پرے کی۔ میں نے کہا خلو سبیلی انا اختی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا راستہ نہ روکو، میرا بھائی محمد رسول اللہ سامنے بیٹھا ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ صحابہ کہنے لگے کیوں مذاق کرتی ہے؟ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن اس کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے جاؤ جا کے بتاؤ بہن آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو کیا پتا کہ آج بہن اس حال کے اندر آئے گی؟ رحمت والے نبی کے کان میں جا کے بتایا، وہ عورت کھڑی ہے کہہ رہی میں بہن ہوں۔ فرمایا اسلامی بہن روحانی بیٹی تو ہوگی لیکن میری بہن کوئی نہیں۔ وہ آئے کہنے لگے ویسے بڑے مان بنی پھرتی ہے، بڑی بہن بہن کہتی ہے، وہ تو کہتے میری بہن ہے کوئی نہیں۔ شیمہ نے یوں کر کے آستین چڑھائی اور یہاں تک اپنے بازو تک لے کے آئی۔ کہنے لگے جا 2 نشانیاں بتا گیا۔ پہلی نشانی یہ اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ایک دن ماں سے منتیں کر کر کے میں تجھے گود میں اٹھا کے لائی تھی، جب میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی تھی اور کہتی تھی شیمہ تو اپنے ویر کے حسن و جمال کے بارے میں بتراتی ہے، کبھی لے کے تو آ۔ اماں شیمہ نے منتیں کی اپنی ماں حلیمہ کی، کہا اماں ایک دن کے لیے میرا لال میری گود میں دے دے، میں جا کے بنو سعد کی بچیوں کا منہ بند کر دوں، میری سہیلیاں اپنے بھائیوں کے حسن و جمال کے تانے دیتی ہیں۔ اماں شیمہ کہتی جب میں نے گود میں لے کے دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا اور بنو سعد کے چوک میں جا کے میں نے یوں کر کے دوپٹہ اٹھایا، سہیلیوں نے میرے ویر کا چہرہ تکا، اپنے ویروں کو لے کے دوڑ گئی۔ میں نے کہا آؤ آؤ آؤ، کہا لیے کہ شیمہ جب تیرا ویر آ گیا ہمارے ویروں کا کام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت میں نے حضور کو گود میں لے کے یوں اچھالا اور میں نے کہا تھا یا ربی ابقی لنا محمدا، میں نے لوری دی تھی اللہ اسے قیامت کی صبح تک اللہ باقی رکھنا، اس کے اعزاز کو اس کے مرتبے کو اللہ کم نہ ہونے دینا۔ فرمایا جاؤ جا کے کان میں سنا کے آؤ، اگر پھر بھی نہ پہچانے تو کہنا ایک نشانی لے کے آئی، جب فرت محبت میں تجھے گود میں اٹھا کے میں جھوم رہی تھی، میرے منہ سے لوری دیتے دیتے شرکیہ جملہ نکل گیا، محمد نے غصے میں آ کے کاٹا تھا، تیرے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان موجود ہیں۔ جب یہ صحابی گئے اور جا کے سرکار مدینہ کو بتلا کے آئے، جب دونوں باتیں سنی، صحابی کہتے اتنی تیزی سے اٹھے نبوت والی چادر بھی زمین پہ گر گئی اور جلدی سے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے۔ بہن کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ تجھے کس نے روکا میرے پاس آنے سے؟ کہ تیرے یاروں نے روکا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میری بہن ہے؟ کہ کملی والے آپ ہی تو کہہ رہے تھے۔ پھر اللہ اکبر، بہن کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر لائے، فرمایا میری بہن اگر آج تجھے پیچھے چلایا تو آنے والے بھائی بہنوں کے سر میں جوتے مارے گے، بے شک اب اللہ کے نبی ضرور ہے تو آگے چلے گی، محمد ویر تیرے پیچھے پیچھے خادی بل کے چلے گا۔ اپنے مصلے پر جا کے بٹھایا، پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا
کہ بیٹھ دے حضور کے کندھے پر، یوں کر کے سر رکھا، کان میں کچھ کہہ کے رونے لگ گئی، حضور بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ سارے صحابہ آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو، میری بہن میرے دروازے پہ بڑا مان لے کے آئی ہے، آج خالی چلی گئی تو قیامت تک آنے والی بہن بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میرے صحابہ میں تمہارے سے مانگوں تم کچھ دو گے؟ یا رسول اللہ، بعض روایت میں آیا کہ کل ظہر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جانا۔ کہو میرے یارو، اس کے قبیلے کے لوگ ہم قیدی کر کے لے کے آئے، میں محمد ان کی طرف سے تمہیں فدیہ دیتا ہوں، جزیہ دیتا ہوں، تم ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ کہنے لگے، چیخیں نکلی مسجد نبوی میں، کوہرام بچ گیا کہ بیل کی جولی پھیلانے پر محمد عربی نے رو کے دکھایا، رحمت والے نبی تو غلاموں کی بات کرتا ہے، ہم تو جان بھی تیرے پر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہنوں کا مان بڑھا کے دکھایا، مان۔ فتح مکہ کا موقع، فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر، جب 12,000 کا لشکر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر 12,000 کا لشکر لے کے آئے، دو بچے پھدکتے پھدکتے حضور کے پاس آئے۔ ایک نے کہا ماموں جان آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارا ماموں کہاں سے لگا؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے۔ وہ بچے دوڑے اور جا کے دروازہ بجایا۔ ماں کہنے لگی کیا بات ہے، کس چیز سے مسکرا رہے ہو؟ کہ اماں جس ماموں کا تذکرہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کرتی، آج مکے کا سردار بن کے آیا ہوا ہے، سارے سردار اس کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ کہ کون؟ کہ اماں وہی محمد آ گئے جو مکے میں تیرے ویڑے میں آ کے چرپائی پہ لیٹا کرتے تھے، جس کا پسینہ ماتھے سے نچوڑ کے تو شیشی میں ڈال کے ہمیں دکھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتے ہیں، میری ام ہانی کہتی ہے میرا کلیجہ بڑا ہو گیا۔ ایک بچے نے میرے کرتے کا دامن پکڑا، کہنے لگی اماں آج تو بہت اونچی شان والا ہے، کیا تو غریب بڑی بہن کے گھر آئے گا؟ اماں کہنے لگی میں نے سوچا اب اسے غریب بہن کا گھر کہاں یاد رہے گا۔ جیسے ملتان والو تم لاہور جاتے ہو، فیصل آباد جاتے ہو، کراچی جاتے ہو، اگر تمہاری کوئی ماں کا رشتہ دار ہو، کوئی باپ کا رشتہ دار ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ملتان کا 1 کلو سون حلوہ لے کے چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو چاچا باپ تو نہیں ہے تیرا، بھائی تو نہیں، تیرے بھائی کی اولاد ہے، آ جا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو اماں فوت ہو گئی، خالوں کے پاس ماسیوں کے پاس جایا کرو، خالہ سمجھ کے نہ جایا کرو، ماں سمجھ کے جایا کرو، 1000 2000 روپے خالہ کے ہاتھ پہ رکھ کے آ جایا کرو۔ رب کعبہ کی قسم اے سی کی کیا ٹھنڈی ہوا آئے گی جو ماں کی قبر سے تیرے گھر پہ ٹھنڈی ہوا آنے لگ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، حضرت صحابہ، شان اولیاء کرام، اللہ مقام اخت مصطفیٰ، مقام اخت مصطفیٰ۔ کہنے لگی میرے دل کے اندر مان آیا، ارمان میرے دل میں آیا، آج کہاں سے بہن کا بیڑا یاد ہوگا۔ اور دوستو بچپن میں جس کچے مکان میں کھیلا کرتے تھے، اگر بہنوں کو تم نے ایسے سسرال بھیج دیا جہاں مٹی کی خوشبو اب بھی آتی ہے، اور لوگوں کبھی کبھی اپنی بلڈنگوں میں اپنی عمارتوں کو بہن کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا کرو، کبھی ان کے دروازے پہ جا کے گاڑی کھڑی کرو اور کہا بھائی تجھے لینے کے لیے آیا ہے، کوئی نئی چیز خریدو، نئی گاڑی خریدو، نیا مکان خریدو، سب سے پہلے بہن کو ماں سمجھ کے لایا کرو، اس گاڑی میں بٹھایا کرو تاکہ بہنوں کا مان ٹوٹے نہ، بہنوں کا مان بڑھے۔ بہت بڑا المیہ ہو لوگوں، بیوی سے پیار کرنے والے نظر آئیں گے، ماں باپ کی نشانی، بہنوں سے پیار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ تمہیں کون سا مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیوی کا پیار تم بہن کو دے دو؟ نہیں نہیں، دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتی ہے میرے دل میں ارمان آیا، موٹے موٹے آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے، میرے کرتے کی آستین سے یوں کر کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میرے بچے کہنے لگے اماں کیوں روتی ہے؟ میں نے کہا بیٹے اللہ اکبر اس لیے روتی آج اللہ نے میرے ویر کو شان اتنا اونچا دے دیا۔ کون سا شان اونچا دیا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی میں سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا۔
گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا تو کی سیرت والا آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت حروف القرآن، عظمت حروف القرآن۔ ام ہانی کہنے لگی میں انتظار کر رہی تھی، میرے بچے میرا دامن پکڑ کے جھجوڑ رہے تھے، اماں ویر نہیں آتا، چل بھائی سے ملانے کے لیے چل، اماں ہمارا تعارف کرا، کہ میرے دل کے اندر ارمان ٹوٹے جا رہے تھے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، میں نے کہا من دق الباب، کون ہے باہر؟ کہنے لگے انا محمد الرسول اللہ، کہ میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کے اچھلنے لگ گئی، میں نے کہا آج بھائی نے اللہ اکبر بہل کے دروازے پر آ کے اس کا مان بڑھا دیا۔ اور لوگوں بہل کے سسرال میں جا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگایا کرو تاکہ سسرال والوں کو بھی پتہ لگے اللہ یہ ولا وارث ایک نہیں، ان کا وارث کوئی موجود ہے۔ تمہیں کیا پتا کتنے سسرال میں انہیں تانے ملتے ہیں، ساتھ ساتھ بھائی ہے کوئی تجھے پوچھنے نہیں آتا، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باپ مرا کوئی دن ایسا نہیں گیا تانے سسرال والوں نے دے کے جوتے نہ مارے ہو۔ عید تہوار پر لوگوں ملتان والوں تمہاری بہنیں اگر ملتان میں ہیں گھر کے اندر جو بھی چیز پکا کرے ماں سمجھ کے اس کے دروازے پر، اور ایک مہینے کے بعد میں نہیں کہتا پلاؤ بریانیاں پکاؤ، ایک مہینے بعد بے شک آلو مٹر گاجر پکاؤ، ساری بہنوں بھائیوں کو اکٹھا کرو، آج ابا کے ویڑے میں کھانا کھائیں گے، اور دسترخوان پہ روٹی کب نظر آئے گی؟ ایک دوسرے کے چہرے میں ماں باپ کا چہرہ نظر آئے گا، کلیجہ ٹھنڈا کرنا، کیسا ہی مزہ آئے گا جب دیکھ کے کہے گا بہن تیری شکل پوری امی سے ملتی ہے، بھیا تیری پوری آنکھیں ابو سے ملتی ہیں، چہرہ تو ویسے داڑھی والا۔ میں پرسوں ترسوں میرے عزیزو آج سے 4 دن پہلے گھر کے اندر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت کچھ عذر تھا میں جا نہ سکا، میرا بھائی کمرے میں آیا، خدا کی قسم دروازہ پکڑ کے رونے لگ گیا، اپنی بیوی سے میری بھابھی سے کہنے لگا دیکھ ہبت اللہ بیٹھا ہوا ہے، باپ بیٹھا ہوا، پھر جو یاد باپ کی گھر کے اندر شروع ہوئی نہ اس کے آنسو تھم سکے نہ ہمارے، پھر دل کے اندر خیال آیا اللہ اکبر تو نے ہم نے اس ابا جان آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب نورانی قاعدہ لے کے مدرسے میں جایا کرتے، آج باپ زندہ ہوتا دیکھ کے بابا جی کتنا راضی ہوتا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو کتنے رنگ لگا دیے، کبھی جہازوں میں کبھی کاروں میں کبھی گاڑیوں میں کبھی اپنے ملک میں کبھی دوسرے ملک میں، خدائے پاک کی قسم لوگ ترستے ہاتھ لگانے کو، لوگ ترستے دعائیں کرانے کو، او عبدالحنان نہ تیرا کمال نہ تیری بخاری کا نہ تیری ترمذی کا کمال، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا، دیکھا سرکار دو عالم دیکھ کے مسکرا رہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے، اور بہن کو بھائی دیکھ رہا ہے، بہن بھائی کو دیکھ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرے گی، اپنے بھائی کو اپنے گھر نہیں لے کے آئے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوگا، گھر کے ویڑے میں لے آئی، کہنے لگی رتی برابر بھی مزاج میں کمی نہ آئی، وہی عاجزی وہی انکساری، نہ صوفہ مانگا نہ کرسی نہ ڈنر سیٹ مانگا، مٹی والے فرش پہ آ کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے دبایا، کہ بہن اللہ کی عزت کی قسم جس دروازے سے آیا مکے کے سردار پیروں میں سر رکھ رہے تھے، پگڑیاں رکھ رہے تھے کہ چائے پی جا، دودھ پی جا، روٹی کھا جا، میری بہن مجھے بھوک تو بڑی لگی تھی، طرح طرح کے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی، اگر میں سرداروں کے گھر میں بیٹھتا تو غریبڑی کے دسترخوان کا بان ٹوٹ جاتا،
میری بہن تجھے پتہ لگتا امیروں کے گھر سے پھیرا مار کے چلا گیا، میری بہن تیرا دل ٹوٹتا، عرش والا ٹوٹ جاتا۔ میری بہن میں آج تیرے پاس آیا، وہ 8 سال پہلے جو روٹی پکا کے تازی کھلایا کرتی تھی آج روٹی کھلا۔ وہ میانی کہتے کلیجہ میرے چوٹ لگی، میں اندر گئی اور میں جا کے دروازے کی جھیری میں سے دیکھنا شروع کیا۔ کیا کیا؟ میں نے جھولی پھیلائی، میں نے کہا عرش والے کوئی دروازے پر آئے اور کہہ دے چلو جی ضروری کام ہے، اللہ والے اللہ ان کو کوئی لے کے چلا جائے، اگر تھوڑی دیر اور بیٹھے تو بہل کے گھر کا بھرم جو ہے وہ پھوٹ جائے گا۔ میں کیسے بتاؤں تو تازی روٹی مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر تو آٹا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں کر کے دیوار دیکھی، یوں کر کے گھر کے برتن دیکھے، اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ بہن چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے۔ کہا میری بہن اور میری بیٹی تجھے کس نے کہا تازی پکا کے لا، کل پرسوں کی جو بچی ہے وہی لا کے دے دے۔ اور میانی کہتی میرا مان بڑا، میں آدھی روٹی کا ٹکڑا پانی کا پیالہ لے کے آئی۔ میں نے کہا کملی والے اس وقت تو گھر میں یہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے نہ نخرہ کیا نہ ماتھے پہ بل چڑھائے، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے پانی میں بھگو کے فرمایا کتنا عمدہ سالن ہے، پھر روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا۔ کہ میں نے اپنی بکل میں اپنی چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا۔ پتہ ہے میں کیوں روئی؟ ریشم جیسے گلے میں جب سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبھ رہے تھے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا عرش والے آج میرے پاس اتنا بھی آٹے کا پیڑا نہیں، اپنے بھائی کو تازی روٹی کھلاؤ۔ نہ ماتھے پہ بل آیا، نہ غصہ آیا، نہ بعد میں شکوہ کیا۔ اللہ اکبر، روٹی اٹھا کھانا کھایا، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اللہ میری بہن کا بیڑا ایسا ہی وسدہ رکھنا، یا اللہ میری بہن کا دسترخوان ایسے رکھنا۔ کا 4 دعائیں کر کے چلے گئے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ اس قابل تو نہیں تھا تو نے اتنا اچھا کھانا مجھے کھلایا، یا اللہ اس قابل تو نہیں تھا اللہ تو نے پانی اور سالن یہ اللہ مجھے کھلایا، یا اللہ ہضم کا انتظام تو نے پیٹ کے اندر فٹ کر دیا اور خارج فاضل مادوں کو خارج کرنے کا انتظام۔ اللہ کے نبی کی بہن حضرت ام ہانی فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی دیکھتے جاتے، مسکرا مسکرا کے مجھے الوداع بھی کہتے جاتے۔ اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا بھرم توڑو، تمہیں کس نے کہہ دیا مال توڑو؟ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے ہمارا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے اندر دیا جو بھرم توڑنے بھی آیا، بھرم بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں امیروں کی دعوت پر غریبوں کو ترجیح دیا کرو۔ اگر 2 شادی کارڈ آ جائے، ایک کارڈ یہ آئے فلانی اتاق میں فلانے گھر میں ولیمہ ہے، اور دوسرا کارڈ آ جائے فلانی شادی حال میں، دونوں کو دیکھا کرو رحمت کے انوارات کس پہ برس رہے ہیں۔ اور لوگوں امیروں کے گھر میں بھائی بھیج دو، بیٹا بھیج دو، غریب کے گھر کے اندر تو چلا جا اور جا کے بہن کا کسی کا مان بڑھا کے آ۔ خدا کی قسم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محمد کا اخلاق بھی ہے، رحمت والے نبی کا مزاج بھی ہے۔ میرے عزیزو آؤ تھوڑا سا حافظ صاحب کا ذکر کر لیں۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ 16 جنوری کی آخری رات عشاء کی نماز آخری ہوگی؟ اس کے بعد میرے عزیزو جو مسجد کے اندر اعلان کیا کرتا تھا حضرات فلانے کا انتقال ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اس کا اعلان ہوگا حضرات اعلان کرنے والے کا آج انتقال ہو گیا۔ یقین جانو میں نے پوری کوشش کی، میں اگلے چوک تک پہنچا، مجھے پتہ لگا جنازہ پڑھ لیا گیا، مجھے افسوس تو میرے عزیزو بڑا ہوا، لیکن دل کے اندر میرے ارمان تھا میں بھی جاؤں حافظ صاحب کے لیے 2 آنکھوں سے آنسو نکالوں، کیا پتہ اللہ اس فقیر کے رونے پر میرے پر بھی رحم فرما دے۔ وہ تو بخشی بخشائی روح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا اے علی میرا جنازہ شام کو اٹھانا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، کیوں؟ فرمایا اگر میری جتی پہ کسی کی نظر نہیں پڑی تو میرے جنازے والی چرپائی میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی نے تاریخی جملے فرمائے تھے فاطمہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں میں یہاں قسم اٹھا کے کہوں گا اللہ کی قسم حافظ عثمان صاحب کا جنازہ ایسا تھا جس نے پڑھا ہوگا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوگا۔ مسجد کی نسبت لے کے گئے، جماعت آخری بھی نماز، جب آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے گیا،
وطروں میں جب کہا ہوگا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، اللہ ایمان بھی تیرے پر میں لے کے آیا، اللہ نے فرمایا کہ صدقتا، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ نے اپنے پاس کھڑا ہو کیا ہوگا اور کہا ہوگا وطروں میں کیا کہہ کے آیا تھا، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ۔ دنیا والوں یہاں تو پیچھے مقتدی نے سنا، وہاں تو آسمان کے سارے فرشتوں نے سنا ہوگا۔ خدا کی قسم، نبی کی وہ حدیث، جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے، ایسا سجدہ ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے بھی جھومنے لگ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے جب اللہ کے آگے جا کے دکھایا ہوگا یا اللہ تسبیحات بھی کر کے آیا، درود شریف بھی پڑھ کے آیا، تشہد بھی پڑھ کے آیا، کلمہ بھی پڑھ کے آیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے آیا، اللہ رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آیا، فرشتوں نے جب یہاں آنے سے پہلے، حافظ صاحب کو لے جانے سے پہلے ان کے کندھوں کو سونگا ہوگا، ان کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو سونگا ہوگا، ان کی زبان کو سونگا ہوگا، تو اسرائیل نے بھی کہا ہوگا واہ 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 واہ، کیسی مبارک روح لے کے جا رہا ہوں، اس کے منہ سے تو قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، کیسی مبارک روح لے کے جا رہا ہوں، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سبحان ربی الاعلیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، قبر کے اندر جب گئے ہوں گے ایسی لائٹنگ ہوئی ہوگی کہ مٹی بھی حیران رہ گئی ہوگی، پوچھا گیا ہوگا کیا وجہ، یہ نور کی لائٹیں کیوں آ رہی ہے؟ ایک انگلیوں کے پوروں پہ تھوڑی دیر پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے آیا ہے، نہیں یقین آتا، جاؤ جا کے صبح حافظ صاحب کی قبر پہ کے پاس جا کے پوچھ لینا، حافظ صاحب رات فقیر اتنی بڑی بات کر کے گیا تھا، یہ صحیح ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، حافظ صاحب کہے گا بھروسہ تو مجھے کوئی نہیں تھا، ملتان جیسی سرزمین پر امید تو مجھے کوئی نہیں تھی موت ایسی آئے گی، لیکن اللہ نے ایسی اونچی موت دے کے میرے مرنے کے بعد ہی فرشتوں کا ساتھ مجھے عطا فرما دیا۔ رہی وارثوں کی بات، صاحبزادوں کی بات، او میرے بیٹو تمہارا باپ مصلی اور منبر پر گیا، اللہ کے واسطے اپنے باپ کی نسبت کو برقرار رکھنا۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، حافظ صاحب کی گھر والی ہماری ماں لگتی ہے، اللہ کے واسطے حافظ صاحب کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دینا۔ پاک صاحب زندگی گزار کے گیا، علامت یہ ہے رات 12 بج رہے ہیں، ساری مسجد تعزیتی پروگرام میں بھری پڑی ہے، یہ انسان کے اخلاق کی نشانی۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اور لوگوں تم زندہ ایک دوسرے کے گلے کیا کرو، مرنے کے بعد ایک دوسرے کا گلہ نہ کرو۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، میت تو سامنے پڑی ہوتی ہے، اللہ اس کی روح کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، واللہ یعلم شر منہ، مجھے پتہ ہے تو دن میں یہ کرتا تھا، مجھے پتہ ہے تو راتوں میں یہ کرتا تھا، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، جب تیرا جنازہ تیار تھا، گلاب کے پھولوں کے ہار پہنے، کعبے کے غلاف کے دھاگے تیرے چہرے تیرے ہونٹوں پر تھے، کافور کی دھونی تیری میت کو دی جا چکی تھی، تیرے جنازے میں 4 منٹ باقی رہ گئے تھے، ایک مسجد کے کونے میں سے اعلان ہوا آ جاؤ جس نے چہرہ دیکھنا آخری دیدار کر لو۔ لوگوں نے تیری چرپائی کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا تھا، جو بھی تجھے دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، واللہ یعلم شر منہ، میرے کھاتے میں تو اچھا کوئی نہیں، لیکن جب میرے بندے تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، بڑا اچھا بڑا اچھا، جب میرے بندے زمین پر تیرا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، آسمانوں پر ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا تھا، جب روئے زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہا تو عرش بری پر میں نے بھی تجھے اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مرنے کے بعد میرے عزیزوں کسی کا گلہ نہیں کرنا، زندگی اتنی سی رہ گئی، اتنی گزر گئی، بچپن بھی گزر گیا، ماں کے پیٹ کی زندگی بھی گزر گئی، ماں کی گود میں آ کے 2.5 سال تک دودھ پیتے ہوئے رونا بھی گزر گیا، پھر گڑلیوں چلنا آپ کو یاد ہے، چلے ہوگے گڑلیوں، کبھی ماں نے اٹھایا ہوگا، کبھی باپ نے اٹھایا ہوگا، وہ دور بھی بھول گئے، پھر خود چلے تھے، چلتے چلتے گر گئے، وہ دور بھی بھول گئے۔ پہلا دن تھا، اللہ کا شکر ہم تو پہلے دن مدرسے میں گئے، اسکول والے اسکول گئے ہوں گے، پہلا دن تھا جب پڑھ کے آئے، ماں نے جب پھر ڈال کے گلے لگایا ہوگا، وہ بھی دور ختم ہو گیا، پھر بڑے ہو گئے، پھر بہن بھائیوں کی ذمہ داری کندھے پر آ گئی، وہ دن بھی گزر گئے، پھر ایک دن ایسا آیا اللہ اکبر ماتھے پر گلاب کے پھول کی صورت میں سیرا سجا، وہ دن بھی چلے گئے، پھر بچیوں والے ہو گئے، بچوں والے ہو گئے، وہ دن بھی چلے گئے، وہ دن بالآخر آ گیا جب آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، کمر جھک گئی، پیروں کے اندر بل آنے لگا، ہاتھوں میں راسا آنے لگا، اوے غفلت بھرے انسان، اب بھی تجھے وقت خبر یاد نہیں آ رہی تو کب یاد آ، سارے مراحل سے سٹیپ بائی سٹیپ تو گزرتا چلا گیا، اب موت ہے،
اب بھی کہہ رہے ہیں مریں گے تو دیکھا جائے گا. نہ میرے ویرا ایسا جملہ منہ سے نکالا نہ کر, اللہ کو نہ پسند آ گیا تو واقعی دیکھا جائے گا. میرے عزیزو عاجزی کے ساتھ مسکراتے ہوئے زندگی گزارو, پیار بھری زندگی گزارو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا. فجر کی نماز کے بعد حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے. اما فاطمہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے, کپڑے بھی دھو رہی ہے, جھاڑو بھی دے رہی ہے. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے, سارا دل پڑا ہے, پوری رات مصلی پہ خدا کا قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئی ہوگی, تھوڑا سا سستا لے, آرام کر لے. میں کون سا تیرے سے بھی ناشتہ مانگتا ہوں, اور ہمیں کون سا ناشتے کی عادت ہے, مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ صبر کر کے بیٹھ گئے. اما کہنے لگی علی مجھے آج نہ روک, سارے کام کرنے دے تاکہ میرے بعد تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت علی کہنے لگے میرا قدم رک گیا. میں نے کہا فاطمہ ذرا دوبارہ کہہ. علی مجھے کام کرنے دے, حافظ صاحب سے بھی کہا ہوگا, اللہ اکبر, گھر والی سے بھی کہا ہوگا, اچھا جلسہ ختم ہوگا اوپر آؤں گا, اچھا پھر کھانا کھاؤں گا, صبح یہ کام کریں گے, صبح یہ کام کریں گے. حضرت علی نے فزیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تو نے تو آگے مستقبل کے وعدے کیے تھے, حسین کو یوں کروں گی, حسن کو یوں کروں گی, یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو. کہا علی تجھے پتہ ہے 4 دن بھوکے رہتے گزر گئے, رات مجھے بھوک نے قرآن پڑھتے ہوئے بڑا ستایا. میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کے اشراق کے نفلوں کا انتظار کر رہی تھی, اللہ اللہ کر رہی تھی. جھومتے جھومتے میری آنکھ لگی, میرا ابا روتا ہوا میرے سامنے آیا, اور میرے ابے نے خواب میں کہا کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی. میں نے اشارہ کیا 4 دن ہو گئے. میرے ابا نے کہا جلدی کر میرے پاس آ جا, محمد دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے. علی میرا باپ مجھے بلا رہا ہے, لگتا ہے آج شام میں نہیں دیکھ پاؤں گی. حضرت علی کہنے لگے میری رونی نہ بند ہوئی. میرے سیدہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا فاطمہ مرنے جینے کے اکٹھے وعدے کیے تھے, میرا خیال نہیں بچوں کا تو خیال کر. کالی ابے سے وعدہ کر لیا, روزہ رکھ لیا, افطاری حضور کے دسترخوان پہ کروں گی. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑا, کالی تیرے سے 3 چیزیں مانگتی ہوں, انکار نہ کر رہا. میں نے کہا علی بتا. علی کہنے لگے بتا کیا چیز مانگتی ہے. کہا سب سے پہلی چیز میں تیرے سے مانگتی ہوں جو میرے باپ نے تیرے پہ شرط رکھی تھی, علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. وہ وقت ایسا تھا ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی کا رشتے کا ارادہ ہوا. اماں کے کانوں میں خبر پہنچی. اماں دونوں بچوں کو گود میں لے کے حضور کے پاس آ کے گھٹنے کے ساتھ لگ کے رونے لگ گئی. حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا علی میرے پہ دوسری عورت لے کے آ رہا ہے. او دامادو, او بہنوئیو, کبھی خدا کے واسطے سسر کو نہ رلانا, کبھی بیٹیوں کو جھڑکیاں نہ دینا, کبھی بیوی کے سر میں جوتا نہ مارنا. وہ تو جوتا کھا کے بھول جائے گی, لیکن پوچھو اس باپ سے جس نے روتے ہوئے سنا ہوگا کہ میری بچی کو آج بھی جوتے پڑے, خدا کی قسم ان کی روٹیاں چھل گئی, ان کے پانی کی پیاس ختم ہو گئی. اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں, او میرے ویرو درگزر سے کام لو. عورت ہی ہے, یہ کوئی بدھ تھوڑی ہے, وہ کمپیوٹر تھوڑی ہے, صبح سے اٹھ کے رات 12 بجے تک تیرے میرے کاموں میں لگی رہتی ہے. اگر کبھی غفلت ہو جائے تو مسکرا کے دیکھ لیا کر. یہ جب سے اپنے باپ کے گلے سے لگ گیا انہوں نے کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. اے علی میں تیرے سے کچھ باتیں مانگتی ہوں, دو گے؟ حضرت علی کہنے لگے بتا. کہنے لگی اے علی سب سے پہلی بات, جو میرا ابا ممبر پر آ گیا تھا اور سارے قبائل والوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا علی کہاں ہے, حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, تو نے میری بیٹی کو کہا کہ دوسری شادی کروں گا. اے علی محمد ممبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے جب تک میری فاطمہ تیرے گھر میں ہے یا تو اس کے مرنے کا انتظار کر, جب تک فاطمہ تیرے گھر میں ہے تجھے فاطمہ کے اوپر دوسری عورت لانے کی محمد اجازت نہیں دیتا ہے. پھر فرمایا فاطمہ, حضرت علی سے کہنے لگی فاطمہ, کہنے لگی اے علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں میرے بعد جہاں چاہے تو شادی کرنا, لیکن علی ایک چیز کا میرے سے وعدہ کر. یہ جو اللہ کے فضل سے اللہ نے جو بے اولاد دی, زینب دی, اللہ نے حسن حسین دیے. اے علی 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا, ایک دن فاطمہ کی نشانیوں کے ساتھ گزارنا. اے علی ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزارنا تاکہ میرے بچوں کو ماں یاد نہ آئے. اللہ اکبر. جب یہ جملہ کہا حضرت علی کہتے ہیں حضرت حسن حسین نے میرے کرتے کو پکڑ لیا, کہنے لگے ابا اماں کہاں جا رہی ہے؟ اماں نے لڑکتی ہوئی آواز میں کہا جاؤ نانے کو جا کے میرا سلام کو اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ. حسن حسین دونوں دوڑے, واپس سلام کر کے روتے آئے. دونوں نے ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا.
अम्मा कहाँ जा रही है? अम्मा कहने लगी क्या हुआ? कहना ना ابو की कब्र पे सलाम करके आए। रोज़े अनवर से आवाज आई बेटे जितना हो सके माँ के साथ वक्त गुजारो, जितना हो सके माँ का चेहरा देखो, आज के बाद नाने का रोजा तो नजर आएगा, माँ का चेहरा तुम्हें आज के बाद नजर नहीं आएगा। हज़रत अली कहते दोनों को मेरे गोद में ले लिया, मैंने कहा बच्चों अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ। सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा ने अल्लाहु अकबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा। काली मेरे अब्बे ने कहा था नेक औरतें नेक मर्दों के साथ जन्नत में जाएगी, अली वादा कर अगर जन्नत में तू जाए तो मुझे साथ लेके जाएगा। हज़रत अली कहते मेरी चीख निकली, मैंने कहा फातिमा अल्लाहु अकबर। मैं अली मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मैं खाल पहल कर, मुझे नहीं पता हलाल जानवर की थी या हराम जानवर की थी, मैं खाल पहल के तेरा रिश्ता लेने के लिए आया। तेरे बाप ने ना कपड़े देखे ना लिबास देखा, आंखें बंद करके रिश्ता दे दिया। मैं तो उस एहसान को नहीं भूल सकता। ए फातिमा तू क्या बात कर रही है? ए फातिमा ले मेरा हाथ अपने हाथ में ले ले। सैयदा ने हाथ पकड़ रखा, कह लगे अली मेरी झोली में एक चीज डाल दे। क्या? हज़रत अली कहने लगे बड़ा ही एक सवाल था। हज़रत अली कहने लगे मैं लड़खने लग गया, कांपने लग गया। सैयदा ने एक मेरे से कहा अली तेरे से कुछ मांगू देगा? मैंने कहा फातिमा तूने कभी मांगा ही नहीं। और अली इस बात को तरसता रहा तेरा लब हिले तू मेरे से कुछ मांगे। कहा अली क्या बतलाऊं? जब मैं रुखसत होने लगी थी मैंने अपने बाप के कंधे पे सर रखा, मेरे अब्बू जान ने मुझे दो बातें की थी और कहा था बेटी अली से कभी कपड़े लत्ते रोटी का सवाल न करना। दुनिया के अंदर रिश्ते तो बड़े बड़े अमीरों को थे लेकिन मैंने अपने चाचे के बेटे को तरजीह दी। ए फातिमा मोहम्मद का मान न तोड़ना, भूखी रह लेना, कभी अपने शोहर के किसी के सामने गिले न करना। मेरी बहनों मेरी बेटियों सब्र का दामन हाथ में रखो। अगर घर के अंदर तलखी हो जाए, दो भांडे हो बजने लग जाए, खुदा के वास्ते एक दूसरे की इज्जत ना उछाला करो। और आप हजरात से भी गुजारिश करूंगा औरत ही तो है, कोई फरिश्ता थोड़ी है। अगर गलती कर जाए तो मारते छेदते हुए से बाहर न लाया करो, कमरे की बात कमरे के अंदर दफन कर दिया करो। हज़रत अली से कहने लगे अली तुझे पता है बाप के कंधे पर जब मेरे सर रखा था अब्बा ने मेरे कान में कहा था बेटी अगर अली से इस वजह से नाराज हो के आ गई कि रोटी कपड़े में तंगी हुई और मुझे पता लग गया तेरा कसूर है बेटी, मुझे मैं अपने घर में तो तुझे बुलाऊंगा, 3 टाइम की रोटी भी तुझे कहीं ना कहीं से मुहैया करूंगा। अगर कसूर तेरा हुआ घर में तुझे चरपाई की जगह मिलेगी लेकिन अब्बा मोहम्मद तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। कल ही तुझे पता है अब्बा जान ने इससे भी सख्त जुमला कहा था और फरमाया था ए फातिमा अली से नाराज होके मेरे घर में आ गई और उसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया। फातिमा मेरे से उम्मीद न रखना मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। ए अली मैं तेरे से आज एक बात मांगती हूँ। अली हजरत अली कहने लगे बता बता। अल्लाह अकबर। कहने लगे अली जरा मेरी झोली का ना कोना पकड़ना। इधर से हजरत अली ने पकड़ा, इधर से सैयदा ने पकड़ा। काली अगर तेरे से आज कुछ मांगू देगा, क्योंकि अभी अभी मेरे अब्बा के दस्तरखान पे अफ्तारी करनी है। मेरे अब्बा ने पूछ लिया बता शोहर का क्या हक अदा करके आई। अली मैं क्या जवाब दूंगी? अली वक्त मेरा कम है, सांस टूट रही है, इतना बता दे मैंने तेरे से कोई दुनिया के बारे में सवाल ना किया। हज़रत अली कहते मेरी चीख निकली, मेरे सैयदा का हाथ